ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خط کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھا گیا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حفیظ الرحمان صاحب نے. یہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے. حفیظ الرحمان صاحب پروگرام میں خوش آمدید. سر کہیے گا کس طرح دیکھتے ہیں جج صاحبان کی جانب سے خط کو؟ اس طرح کی باتیں پہلے کیا سرائیاں ہوتی تھی، ایسے ہی گفت و شنید ہوتی تھی بیٹھکوں میں، اب جو ہے وہ اگر معزز جج صاحبان خط لکھنے پہ مجبور ہو گیا تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب ساری صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. یہ آپ کو میں ایسا عرض کروں کہ یہ کافی عرصے سے یہ آپ ہمارا جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی جو فیصلے آئے ہیں تو ان پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ججز جو ہے وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہم جو سمجھیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، یعنی کہ ان کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جس سے عوام اور ہم وکلا خاص طور پہ بڑے گھٹن کا شکار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو بیسک رائٹس نہ ملے، لوگوں کو انصاف نہ ملے، تو معاشرہ کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے میں انصاف نہ مل رہا ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس سے زیادہ ججز، اگر ہائی کورٹ کے ججز ایک سینئر کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں انصاف کے لیے، عوام جاتے ہیں، سیاستدان سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. ایون ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان ججز کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہی پریشان ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں اپنے قانون اور آئین کے مطابق نہیں کر سکتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے اگر انصاف ختم ہو گیا تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان صاحب، آپ نے فرمایا کہ وکلا گھٹن کا شکار ہیں، پریشان ہیں. تو اگر گھٹن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو جب تحریک شروع ہوئی تھی اس سے پہلے بھی وکلا کی، عدلیہ کی بچاؤ تحریک کی، تو اس سے زیادہ کون سا وقت ہوگا جب آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ وکلا گھٹن کا شکار ہیں؟ تو پھر کوئی بھی تحریک آپ شروع ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو ابھی؟ جی مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ کبھی ماشاء اللہ کے دور میں بھی اتنی سختی نہیں ہوئی تھی. اب وکلا جو ہمارے پکڑے گئے ان کے گھروں میں جا کے، یعنی کہ آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ نہ صرف اس وکیل کے گھر پہ ریڈ کیا گیا یا کوئی سیاستدان جس نے کوئی بیان دیا، اس کے گھر کا فرنیچر، اس کا توڑ پھوڑ، اس کے بچوں کو اتنا زیادہ ہراساں کیا گیا کہ لوگ وہ جو تحریک پہلے ہوا کرتا تھا کہ سیاسی قیدی ہوئے، اریسٹ ہوئے، لیکن اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ تشدد کیا جائے کہ دوبارہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، اتنا تشدد کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اندر سے، آپ نے دیکھا الیکشن پہ لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیے، تو یہ سارے اپنے غصے کا اظہار لوگوں نے کیا ہے، اور لوگ اب بھی گھٹن کا شکار ہے. لیکن اب ہائی کورٹ اور یہ سپریم کورٹ کے وکلا ایک کنونشن کال کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس میں یہ کوئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اپنے ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور لا انفورسمنٹ کے جو صحیح، جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو انصاف ملنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ان کو انصاف کی فراہمی میں معاونت ان کی ہونی چاہیے ہر طرح سے. تو میرا خیال یہی ہے کہ میں مشورہ دوں گا سب کو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے قانون اور آئین کے مطابق سارے لوگ کام کریں، اپنے اپنے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں تاکہ اس ملک کی بہتری ہو سکے. حفیظ صاحب، اس سے پہلے اعتزاز حسن صاحب بھی ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو وکلا تحریک کے اندر سیاسی عنصر ہیں وہ بہت زیادہ شامل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وکلا تحریک میں وہ جو زور تھا وہ نہیں رہا. ہم نے بھی ایک وکلا تحریک شروع کی تھی، اس تحریک سے بھی ہمیں افتخار چودھری صاحب کی شکل کے اندر مایوسی ضرور ہوئی، لیکن ہم ایک کامیاب تحریک کے بانی رہے ہیں. لیکن اب جو بار کے اندر جو سیاست ہے اس کی وجہ سے بار جو ہے وکلا بطور کمیونٹی کمزور ہو گیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ جی بالکل، یہ صحیح فرمایا انہوں نے کہ اب اس جو وکلا کی تحریک ہے، وکلا تو صرف قانون اور آئین کے لیے نکلتی ہیں، لیکن سیاسی پارٹیاں جب اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں. تو یہ ان کا جو اپریہنشن ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو خاص کر سب سے پہلے ہمیشہ وکلا ہی آگے آتے ہیں اور وکلا کو آگے آنا چاہیے.
اور میں یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے اس ملک کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود سے اس چیز کو، اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ میں ججز خط لکھ رہے ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ رہے ہیں، تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. ان کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، اپنی آئینی حدود کے اندر رہنا چاہیے تمام اداروں کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقررہ ہو، کوئی بھی ہو. حفیظ الرحمان صاحب، یہ خود احتسابی کی امید تو پاکستان بننے کے بعد سے ہر پاکستانی لگائے بیٹھا ہے، لیکن اب جب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھی 6 ججز کی جانب سے کم و بیش جو ہے وہ یہ خط لکھنا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے خود احتسابی والے پروسیس سے تو آئی تھنک آگے کافی چیزیں آگے بڑھ چکی ہوئی ہیں. وہی آپ نے ابھی فرمایا نا کہ وکلا تحریک نہیں چلا رہے، تو آپ دیکھیں اگر ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے، ان کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، تو وکلا کے ساتھ یا عام آدمیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی جو وہ خاموشی سے گھر میں دب کے بیٹھ گئے ہیں. بہت سارے ہمارے سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اس ملک کے لیے ایک سوچنے کا لمحہ ہے، اور یہ ہمارا حفیظ الرحمان صاحب، آپ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کی وجہ سے وکلا جو ہے وہ اس طرح نہیں نکل پا رہے. جی بالکل، ایسے دباؤ سر ایک ہوتا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم لوگ ریلیاں نکالتے تھے، لوگ وکلا، کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو پکڑ کے اور ان کے فیملی کے ساتھ ان کے فیملی ممبران کو اٹھا لیا جائے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے پھر فیملی ممبرز کے اوپر، ان کی خاندان کے اوپر تشدد اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے حالات خراب ہوئے تو پھر وکلا مجبور ہوں گے کہ وہ یہ کنونشن کر رہے ہیں، اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ جیسے جس کا عنصر آپ نے بتایا کہ اس دباؤ کے بعد یہ اب جتنی بھی آج سندھ بار کی جانب سے بھی، اسلام آباد بار کے بھی، لاہور بار کی بھی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز تو جاری کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے صرف یہی اسی حد تک ہی معاملہ سامنے آئے گا؟ کیونکہ آپ نے جس دباؤ کا اشارہ کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بڑی تحریک تو شروع ہوتی دکھائی نہیں دیتی. مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے. جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، میں نہیں توقع کرتا کہ کوئی وکلا اتنی بڑی، لیکن ہمت کرنی چاہیے. اگر سارے کرتے ہیں تو سارے ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک، حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وکلا جو ہے وہ اگر جج صاحبان کی جو پوزیشن ہے وہ اگر آپ کو نظر جو آ رہی ہے تو اس کے بعد اب وکلا سے اگر امید کو لگائے بیٹھا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی ایک نادانی ہے، کیونکہ وکلا اس وقت جو ہے وہ خود دباؤ کا شکار ہیں، اور ان کا یہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے خود فرمایا کہ ان کو کوئی تحریک شروع ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور جو بھی ہوگا یہ زبانی جمع خط جتنا کچھ ہے بس اتنا ہی ہے. اب صرف امید ہے تو صرف سپریم جوڈیشل کونسل سے اگر کوئی وہ چانس لیتے ہیں تو شاید کوئی جو ہے وہ صورتحال نظر آئے. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. ہم نے کوشش کی تمام تر معاملے پہ جتنی بھی یہ سنگین صورتحال تھی اس کے اوپر مختلف جو لوگ ہیں، جو لیگل مائنڈز ہیں، ان کا جو نقطہ نظر آپ تک پہنچا سکے. انشاءاللہ حاضر ہوگی کل. پاکستان زندہ باد.